أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الملک، اور مصر کے بادشاہ ریان بن الولید نے کہا، انی ارا 7 بقرات، میں نے خواب دیکھا ہے 7 گائے ہیں، سمان موٹی تازی، یأکلہن ان کو کھاتی ہیں، 7 عجاف 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات اور 7 بالیاں ہیں، سٹے ہیں، خضر ہرے، وأخر یابسات اور دوسرے خشک۔ یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی فی رؤیایا، بتاؤ مجھے، خبر دو میری خواب کی تعبیر کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو۔ قالوا، درباریوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ پراگندہ خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم پراگندہ خیالات کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جس کو نجات ملی تھی، وہ جیل کے جو 2 ساتھی تھے ان میں سے ساقی نے کہا، وَادَّكَرَ، اس کو یاد آیا، بعد امت، ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتأویلہ، اس کی تعبیر کا، فارسلون، مجھے بھیجو۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات، سورہ یوسف کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جو 2 ساتھی ان کے ساتھ جیل میں گئے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو ابتداءً تو تعبیر سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور پھر ان کی اصلاح کی دعوت دینے کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتلا دی، اور خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ایک نجات پائے گا اور ایک سولی پر چڑھ جائے گا۔ جو نجات یافتہ ہے اس سے فرمانے لگے، میرا بھی ذرا ذکر خیر کر دینا بادشاہ سلامت کے ہاں۔ اللہ کی شان، وہ بندہ بھول گیا، عرصہ گزر گیا۔ اب ریان ابن الولید جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کو خواب آیا۔ خواب بڑا عجیب تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گائے اس نے دیکھی کہ یہ دریا میں سے نکل رہی ہے،
اور بڑی موٹی تازی گائے ہیں، دوسری گائے ہے جو کہ دبلی پتلی بالکل مریل، لیکن یہ مریل گائے ان موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے، حالانکہ گائے اور بھینس یہ ایک دوسرے کو نہیں کھاتے۔ درندے، کتے، بلے، شیر، بھیڑیا، یہ تمام کے تمام اس طرح کے جو درندے ہیں وہ تو کھاتے ہیں، لیکن گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کھاتے۔ عجیب و غریب خواب ہے۔ اچھا، مزے کی بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دبلی پتلی گائے ان موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ جیسے تھی ویسے کے ویسے رہتی ہے، یعنی کہ ان کو کھا کر وہ موٹی ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہی مریل ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ خواب دیکھا۔ اور دوسرا، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور 7 خوشے ہیں، خوشے کیلے، ستے کیلے، بالیاں کیلے، یہ تمام کے تمام سنبلات، سنبلتن کی جمع ہے۔ اب یہ کس کے تھے؟ مکئی کے سٹے تھے، باجرے کے سٹے تھے، یہ گندم کے سٹے تھے، جاؤ کے تھے، یا یہ چاول کے تھے، کیونکہ مصر زرخیز زمین تھی اور اس میں یہ تمام فصلیں اگائی جاتی تھی۔ بس صرف مطلقاً ہے قرآن میں، اور یہ کمال ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا، اللہ ان کی خبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے امت کی اس طرف توجہ دلائی کہ ان چکروں میں مت پڑو، قرآن نے جتنا بیان کیا بس اتنا ٹھیک ہے۔ اب ہمو ما ابہمہ اللہ، اللہ نے اگر تفصیل بیان نہیں کی تو تم کون ہوتے ہو بال کی کھال اتارنے والے؟ کہ نہیں جی، ایک کہے گا کہ نہیں یہ تو گندم کے خوشے تھے، دوسرے کہنے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ مکئی کے سٹے تھے، وہ کہہ رہے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ جو کے سٹے تھے، تیسرے کہنے نہیں یہ دھان کے سٹے تھے، چاولوں کے، نہیں، بس یہاں ہے کہ 7 سنبلات، 7 سٹے ہیں، بالیاں ہیں، کس چیز کے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اور خضرن، یہ 7 بالیاں، 7 سٹے یہ ہرے بھرے ہیں، اور وہ اخر یابسات، اور دوسرے خشک ہیں۔ اب یہاں پر بھی ان گایوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ دبلی پتلی گائیں ان موٹی تازی گایوں کو کیا کر رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں۔ سٹوں کے بارے میں بس صرف اتنا ہے کہ سٹے دیکھے ہیں، خشک بھی دیکھے اور ہرے بھی دیکھے، تازے، لیکن ان کے بارے میں کچھ ہے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین اپنے ذوق کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ جو خشک سٹے ہیں یہ ان ہرے سٹوں کو لپٹ رہے ہیں، لیکن قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا ہے کہ 7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور دوسرے خشک سٹے تھے۔ اب دربار لگا ہوا ہے، تمام مشیر، وزراء اور ان کے جو مصاحب تھے یہ تمام کے تمام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب سے ریان بن الولید فرمانے لگے افتونی فی رؤیایا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ، خبر دو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو اور تعبیر نکال سکتے ہو تو پھر اب ہمارے ہاں فارسی کا مقولہ ہے ملا آ باشد کہ چپ نہ شود، ملا آ باشد کہ چپ نہ شود۔ اب اگر وہ کہے مجھ سے ویسے اس میں مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ قاری صاحب یہ مسئلہ، اور اگر میں کہوں مجھے نہیں آتا تو آپ اچھا اتنا آسان سا مسئلہ ہم نے پوچھا، 2 پیسے کا مولوی نہیں اس کو مسئلے کا، میں چاہے غلط بتاؤں لیکن کچھ بتاؤں گا ضرور آپ، ورنہ تو میری عقیدت ختم ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نہیں، جس بات کا پتہ ہے بتا دو، جس کا نہیں پتا۔ اب انہوں نے پینترا بدلا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر کا، انہوں نے کہا اضغاث و احلام،
یہ پراگندہ خیالات ہیں. اضغاث زغس کی جمع ہے. زغس کہتے ہیں گٹھے کو، مٹھے کو. جیسے ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. قسم کھائی تھی ایوب علیہ السلام نے کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو 100 کوڑے لگاؤں گا آپ کو، بیوی کو، کہ وہ شیطان نے برغلا دیا تھا. اب وہ بیوی بڑی وفادار تھی. رب العالمین نے فرمایا میرے ایوب، دنیا میں ایسی وفادار بیویاں بڑی کم ہوتی ہیں. چڑھتے سورج کے تو ہاں سب ہی، لیکن جب حالات ایسے ہوں، بیماری ہو، سب کچھ لٹ جائے اور وہ پھر بھی آپ کے ساتھ خوش رہے اور آپ کا خیال رکھیں، سمجھیں کہ یہ کون ہے؟ یہ وفادار ہے، یہ وفادار ہے. تو فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، آپ 100 تنکوں کا ایک گٹھا لے، یکبارگی مار دے، تکلیف بھی نہیں ہوگی. وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ حانث بھی نہیں ہوں گے، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی. تو زغس کہتے ہیں گٹھے کو. اس میں ہر قسم کے تنکے ہوتے ہیں، باریک بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے، لمبے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے تنکے. جیسے جھاڑو ہم لیتے ہیں تو جھاڑو کے تمام تنکے ایک جیسے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی موٹا، کوئی باریک، کوئی کیسا. تو یہ ایسے ہے کہ اضغاث اور احلام، حلم ان کی جمع ہے، ہمارے خیالات. تو معنی یہ ہے کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں، آپ پریشان نہ ہو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی خواب شاب نہیں ہے. یہ کون سا خواب ہے کہ گائے ہیں ان کو دوسری گائے کھا رہی، کبھی گائے بھی گائے کو کھاتی ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. صحیح خواب دیکھیں تو ہم تعبیر کیا بات، ہم سے بڑے معبر کون ہے؟ ہم تعبیر نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ خواب تو دیکھو، یہ پراگندہ خیالات ہیں، ان کی تعبیر نہیں نکالی جاتی. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. خواب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حدیث نفس ہوتا ہے. حدیث نفس اس کو کہتے ہیں سارا دن انسان جو سوچتا ہے رات کو وہ متشکل ہو کر خواب میں آتا ہے. بس کبھی کبھار شیطان چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ڈراتا ہے، اور کہ یوں جا رہا ہوں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں اور سیلاب آ رہا ہے. اس طرح کی کیا ہے؟ ڈراتا ہے. تو اگر آنکھ کھلے ڈر جائیں تو فوراً کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بائیں طرف پھٹکار دیں. یہ کیوں؟ دل کے دائیں طرف فرشتہ ہے جو انسان کو کہتا ہے یہ نیکی بھی کر لے، یہ نیکی بھی کر لے، یہ نیکی بھی، اور دل کے بائیں طرف شیطان ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا، یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی اپنی مرضی سے گزار لو، جب بڑھاپا آ جائے گا تو پھر کیا کر لیں گے؟ اللہ کو راضی کر ہی لیں گے، وہ تو غفور الرحیم ہے، 1 منٹ سے پہلے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ بائیں طرف شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، تو فوراً کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا. تیسرے خواب ہوتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے اپنے یا عزیز اور اقارب کے کچھ حالات، واقعات اگر اس پر آنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو وہ خواب یاد رہتا ہے اور بعض اوقات یاد نہیں رہتا، یہ الگ بات. اللہ تعالیٰ پہلے سے بتاتے ضرور ہیں خواب، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچا خواب اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. سچا خواب کافر بھی دے سکتا ہے، جیسے یہ جو مصر کا بادشاہ ہے، یہ ابھی ایمان نہیں لایا، یہ ابھی مومن نہیں ہے، لیکن خواب اس کا سچا ہے. تو سچے خواب کے لیے نیکی شرط نہیں ہے، نیک ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہونا شرط نہیں ہے. اور جھوٹا خواب جو ہے وہ مومن بھی دیکھ سکتا ہے.
کوئی غلط خواب مومن بھی دیکھ سکتا ہے. بہرحال اچھا، خواب کی ایک شکل ہوتی ہے اور ایک خواب کی حقیقت ہوتی ہے. وہ حقیقت وہ معبر سمجھتا ہے، جو تعبیر نکالنے والا سمجھدار عقل مند آدمی ہوتا ہے، وہ باریک بہت ہی معمولی اشارے ملاتا ہے کہ ہاں یہ بعض اوقات اس سے حالات بھی خواب والے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ خواب آپ نے گرمی میں دیکھا ہے یا. اس کی مثال، اگر ایک آدمی آج کل اپنے کمرے میں ہیٹر دیکھے، آگ دیکھے، یہ عذاب ہے، یہ برا خواب ہے. اور اگر سردی میں دیکھے نعمت ہے. سردی میں دیکھے تو کیا ہے؟ نعمت ہے. علی ھذا القیاس، اس کے ماحول، اس سب کچھ کو دیکھ کر وہ تعبیر نکالے گا. یہ نہیں ہے کہ بس ویسے ہی کیا ہے تعبیر بتا دے. پوچھے بھائی آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، کچھ حالات، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ، کوئی گھر کا، کوئی ویسے، وہ سارے معاملات بتائے گا. اس سے بعینی ہی یوں سمجھ لیں جیسے ایک تفتیشی افسر انویسٹیگیشن کرتا ہے، وہ معمولی سا نقطہ پکڑ لیتا ہے اور چلتے چلتے پھر اس پر حالات کیا ہیں کھلتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک معمولی نقطہ ہوتا ہے. عام طور پر اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، لیکن وہ ایک معمولی سا نقطہ لے کر اس کو، اور آگے وہی بات سچی نکل آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ معبر کی صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بڑے سوچ سمجھ کر حالات کو دیکھ کر پھر کیا کرتا ہے، تعبیر بتلاتا ہے. تو خواب کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور شکل کچھ اور ہوتا ہے. وقال الذی نجا، اور کہا اس نے جس نے نجات پائی تھی، یعنی وہ ساقی، وہ بھی کھڑا تھا، یہ خواب سن رہا تھا. اب اس نے جب سارا خواب دیکھا، یہ سارے فارغ ہیں، یہ سارے فارغ ہیں. انہوں نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو یاد آیا ایک عرصے کے بعد. امت کا لفظ قرآن میں مختلف معانی میں مستعمل ہوا ہے. کبھی امت کا لفظ دین اور مذہب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہاں امت کا لفظ بمعنی دین اور مذہب ہے. کبھی یہ پیشوا کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، وہاں امت بمعنی پیشوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ پیشوا ہے. اور کبھی یہ جماعت اور فرقے گروہ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں امت بمعنی جماعت ہے، فرقہ ہے، گروہ ہے. اور کبھی امت کا لفظ بمعنی مدت اور وقت مستعمل ہوتا ہے. یہاں پر امت یہ وقت کے معنی میں ہے. وَذَّكَرَ، اس شخص کو یاد آیا، بعد امت، ایک عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد ان کو یہ یاد آیا. کیا یاد آیا؟ اوہو، ہم نے بھی تو ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ میرے دوست نے جو ہمارا ساتھی تھا جیل کا، اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تھی. اوہو، انہوں نے مجھے کہا بھی تھا کہ میرا تذکرہ کرنا میں تو بھول ہی گیا تھا. انہوں نے کہا انا انبئکم، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں نے جانا ہے وہ جیل میں ہے، اور جیل کے قیدیوں سے ملاقات آسان نہیں ہے. لہذا مجھے کوئی پاس، کوئی پرچی، کوئی چیز ملنی چاہیے تاکہ میں وہ ساتھ لے کر جاؤں. فارسلون، مجھے بھیجے سرکاری طور پر کہ میں وہاں جا کر ان سے ملاقات کر سکوں، تو لہذا مجھے بھیج دیں. اور بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، اس کو بھیج دیں. اب جب وہ جیل پہنچتا ہے، آگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں. اگلی آیات میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.